ہم چیپٹر نمبر 9 پہ تھے، اور چیپٹر نمبر 9 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کیتھرین کی ڈیتھ جو ہے اس کے بعد سڈن چینجز جو چپس کی پرسنالٹی میں آتے ہیں وہ کون کون سے چینجز ہوتے ہیں، اور اب وہ زیادہ پر اعتماد ہو جاتا ہے، اس میں اعتماد زیادہ آ جاتا ہے، مذاق اس میں وہ کافی کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنا چوغا جو ہے وہ ہمیشہ وہ پہنے ہوئے رکھتا ہے، تب تک وہ اس کو پہنتا ہوتا ہے جب تک کہ وہ پھٹ نہ جائے۔ اور اس کے علاوہ کیتھرین جو ہے اس نے اپنا سارا دماغ جو ہے وہ کس میں ٹرانسفر کر دیا ہوتا ہے، چپس میں ٹرانسفر کر دیا ہوتا ہے، اور وہ چیزوں کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ کیتھرین دیکھا کرتی تھی۔ چیپٹر نمبر 10 جو ہے وہ ہے اب 1900 ہے، اس چیز کو وہ یاد کر رہا ہے، اور میلڈرم جو ہے جو ویدر بائک کے بعد بروک فیلڈ کا ہیڈ ماسٹر بنا تھا اور 30 سال تک اس نے اس عہدے کو سنبھالے رکھا، اچانک وہ نمونیے سے مر جاتا ہے۔ اور اگلا ہیڈ ماسٹر تعینات ہونے تک کس کو ہیڈ بنا دیا جاتا ہے؟ چپس کو ہیڈ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد گورنر جو ہے وہ محض ایک 37 سال کے نوجوان کو ہیڈ ماسٹر بنا دیتا ہے، اور وہ بڑا ماڈرن قسم کا انسان ہوتا ہے اور بڑا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس میں، اور وہ اس کی پرسنالٹی کا ایک اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکوں سے برے حال کو آنکھ کے اشارے سے خاموش کرا سکتا تھا، اور چپس کا اس قسم کے شخص سے کوئی مقابلہ نہیں تھا، کیونکہ چپس کی پرسنالٹی اب ٹوٹلی چینج ہو چکی ہوئی تھی، اب وہ ایک نرم دل انسان تھا، جبکہ رالسٹن جو تھا، جو کہ 37 سال کا نوجوان تھا، جو کہ میلڈرم کے بعد ویدر بائی آتا ہے ہیڈ، اور ویدر بائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد کون آتا ہے؟ رالسٹن آتا ہے۔ وہ ایک گھمنڈی قسم کا انسان ہوتا ہے، اور اس کو بالکل بھی پسند نہیں ہوتا مسٹر چپس کا پڑھانا، اور ان کے جو وے آف ٹیچنگ ہے، ان کا جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے، وہ اس کو بالکل پسند نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ ان کے ساتھ بڑی لڑائی کرتا ہے، اور ایک دن یہ ہوتا ہے کہ اپریل کی ایک شام جب اخباروں میں ایک پریشان کن خبر چھپی تھی کہ بحری جہاز جو ہے ٹائٹینک ڈوب گیا ہے، اور اس کی کلاس کے ایک لڑکے گریسن کا باپ بھی ٹائٹینک پر سوار تھا، اس کی قسمت سے متعلق ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی، اور گریسن کو اس بات کی چھوٹ دے دی گئی تھی۔ پھر یہ خبر آئی کہ اس کا باپ ان لوگوں میں شامل تھا جنہیں بچا لیا گیا۔ بعد میں چپس کی کلاس کا لڑکا گریسن خود فوت ہو گیا، اور چپس کو اس کے باپ یعنی گریسن سے تعزیت کرنا پڑی۔ تو یہ بڑی ایک ٹریجڈی یہاں پہ چیپٹر نمبر 10 میں ہو جاتی ہے۔ چیپٹر نمبر 11 جو ہے اگین اس میں ایک جو ان کے درمیان، رالسٹن کے درمیان اور جو مسٹر چپس کے درمیان ایک جھگڑا ہوتا ہے، اس کی ڈسکرپشن ہے۔ رالسٹن اس کو یہ کہتا ہے کہ تمہیں نا ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے، اور یہ 1908 کی بات ہے جب اس کی عمر 60 سال کی ہوتی ہے، تو رالسٹن اس سے یہ کہتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں اب ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ایک تو پڑھانے کا انداز پسند نہیں ہے کہ تم اولڈ اینڈ لینگویجز پڑھاتے ہو، مجھے ان سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تمہاری پروننسیشن سے مجھے اعتراض ہے۔ وہ کیکیرو اور سیسیرو کا مسئلہ چلا آ رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم اپنے جو ویز آف ٹیچنگ ہیں، اپنی جو پروننسیشن ہے، اس کو کمپلیٹلی چینج کرو۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے اپنا گاؤن دیکھا ہے، اپنا چوغا دیکھا ہے، یہ کس طرح سے ایک میٹر آف ڈسکشن بنا ہوا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان میں، ایک چیپٹر آف امیوزمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان میں۔ لیکن وہ آگے سے اس کو یہ چیز کہتا ہے کہ اسے جو پہلے ہیڈ تھے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، جیسے مسٹر چپنگ یہ چیز بول رہا ہوتا ہے کہ پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہی تو بات ہے کہ تم ماضی میں زندہ ہو، تم ماضی میں جی رہے ہو۔ جیسے مسٹر ویدر بائک کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ان کو تو میرے نہ تو سلیبس سے کسی قسم کا مسئلہ تھا، نہ میری پڑھانے کی، نہ میری نقطۂ نظر سے انہیں کوئی مسئلہ تھا۔ تو وہ یہی کہتا ہے کہ آپ بہت پیچھے ماضی میں رہ رہے ہو، اور مستقبل میں بالکل نہیں رہتے ہو، زمانہ بدل گیا، اس لیے تمہیں بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اب رالسٹن جو ہے وہ بروک فیلڈ کو ایک فیکٹری کی طرح چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایک ایسی فیکٹری جو صرف دولت کمائے، اور وہ پرانی تمام روایات جو ہیں وہ ان کو بدل رہا ہوتا ہے۔ اینی ویز ایک لڑکا ان کی اس گفتگو کو سنتا ہے، اس لڑائی کو سنتا ہے، اور وہ پورے کالج میں جا کے پھیلا دیتا ہے یہ چیز کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے۔ اچھا، اب وہ جو گورنر ہے، گورنر کا چیئرمین جو ہوتا ہے سر جان ہوتا ہے، وہ بروک فیلڈ کا دورہ کرتا ہے، اور وہ مسٹر رالسٹن کو نظر انداز کرتا ہے اور سیدھا چپس کے پاس جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ اس کو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی جھگڑا ہوا ہے۔
اور یہ سب سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہاں پہ رہو. اور وہ رالسٹن کو یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جو ہے وہ یہاں سے چینج ہو جاؤ. پھر اس کو وہاں سے چینج کر دیا جاتا ہے. اب چیپٹر نمبر 12 جو ہے وہ اگین 1911 کی بات ہے. 1911 میں رالسٹن جو ہے وہ بروک فیلڈ کو خیر آباد کہہ دیتا ہے. اس کے بعد آنے والا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ چیٹرس ہوتا ہے. چیٹرس نامی ایک شخص اب آتا ہے. اب چیٹرس جو ہے وہ چپس کو پسند کرتا ہے، اور چپس جو ہے وہ چیٹرس کو پسند کر رہا ہوتا ہے. اور 1913 میں چپس کو جو ہے وہ حلق میں ہلکی سی سوجن ہو جاتی ہے، اور موسم سرما کے تقریباً پورے تعلیمی دوران کے درمیان وہ لیو پہ رہتا ہے. اور آگے وہ موسم گرما میں سمر میں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے گا. اور اب اس کی عمر کتنی ہو چکی ہے؟ 65 سال کا وہ ہو چکا ہوتا ہے. اب جولائی 1913 میں تعلیمی سال کے اختتامی ڈنر کے موقع پر چپس کو الوداعی تحائف ملتے ہیں، اور ایک تقریر وہ کرتا ہے جس میں کئی مذاق شامل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہال میں کافی کہکے گونجنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کافی لاطینی زبان کے کئی ضرب الامثال جو ہیں وہ اس کی تقریر کا جو ہے وہ حصہ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اگست 1913 میں چپس علاج کے لیے کہاں جاتا ہے؟ ویسٹ بارڈن جاتا ہے وہاں پہ، جہاں پہ ایک بروک فیلڈ میں پڑھانے والا ایک جرمن استاد ہوتا ہے، سر اسٹیفل ہوتا ہے. اس کا نام ہیئر اسٹیفل ہوتا ہے پورا. اور وہ اس کے گھر میں جاتا ہے، اس کے گھر میں رہائش اختیار کرتا ہے. اور پھر وہاں سے لوٹنے کے بعد جو ہے وہ مسز وکٹ کے ہاں آ جاتا ہے اگین. اور تمام نئے لڑکے جتنے بھی آتے ہوتے ہیں وہ ان کو چائے پہ بلاتا ہوتا ہے. اور پھر وہ بروک فیلڈ کے کھیل کے میدان میں تمام اہم میچز بھی جا کے دیکھتا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بروک فیلڈ کی ایک ڈائریکٹری وہ تیار کرتا ہے اور تدوین کا کام سنبھال لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 13 جو ہے وہاں پہ ان جولائی 1916 کا ذکر ہے. اس کے اختتام پر مسز وکٹ کے ہاں ایک سپہر چیٹرس جو ہے وہ چپس سے بات کرنے کے لیے آتا ہے. وہ تھکا تھکا اور کافی فکر مند دکھائی دیتا ہے. اس کے علاوہ وہ کافی بیمار بھی دکھائی دیتا ہے. اور وہاں پہ وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ میں سچ بتاؤں تو یہاں پر تو مجھے یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ جانتے ہیں کہ میں 39 برس کا ایک غیر شادی شدہ شخص ہوں. یہ چپنگ کہتا ہے اس کو کہ وہ کسی ہیلپ کے لیے آتا ہے. وہ یہ چپنگ یہ کہتا ہے کہ آپ کو میں اگر سچ بتاؤں تو آپ جانتے ہیں کہ میں ایک 39 برس کا ایک غیر شادی شدہ شخص ہوں، اور میں ذیابطیس کا مریض بھی ہوں. چپس اس بارے میں بے خبر تھا. یہ جان کر اسے دکھ ہوا کیونکہ وہ چیٹرس کو پسند کرتا تھا. سوری، یہ چیٹرس کہتا ہے، اس کو چپنگ نہیں کہتا. اس کے بعد چیٹرس جو ہے وہ بتاتا ہے کہ رالسٹن نے اس اسکول کو نوجوانوں سے بھر دیا تھا، لیکن اب اس میں سے زیادہ تر فوج میں چلے، کیونکہ جنگ کا ٹائم ہوتا ہے اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی زیادہ چلے جاتے ہیں، فوج کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ٹیچرز بھی چلے جاتے ہیں وہاں پہ. اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بروک فیلڈ میں واپس آ جائے اور اس کا ہاتھ بٹایا کے، اور چپس جو ہے وہ خوش دلی سے اس کی درخواست جو ہے قبول کر لیتا ہے. چیپٹر نمبر 14 سٹارٹ ہو جاتا ہے. ابھی بھی وہ مسز وکٹ کے گھر پہ رہائش رکھے ہوئے ہے، لیکن ہر صبح تقریباً 10:30 بجے وہ اپنا کوٹ اور مفرل پہنتا ہے اور سڑک عبور کر کے اسکول چلا جاتا ہے، اور خود کو بڑا تندرست محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور بہت سے معاملات میں چیٹرس کی وہ رہنمائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے بہت سی چیزیں سنبھالنے میں. چیپٹر نمبر 13 میں چیٹرس ہی اس کے پاس آتا ہے اور وہ ہیلپ کے لیے کہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں بیمار بھی ہوں اور ذیابطیس کا مرض بھی ہے مجھے، تو اس بارے میں وہ کہتا ہے کہ آپ میری ہیلپ کریں. اور چیپٹر نمبر 14 میں چپس ایگری ہو گیا ہے، وہ چلا بھی جاتا ہے ہیلپ کے لیے. اور 1917 میں اب یہ ہوتا ہے کہ چیٹرس موسم سرما کے دوران چیٹرس بیمار پڑ جاتا ہے، اور چپس کو جو ہے وہ دوسری بار قائم مقام ہیڈ بنا دیا جاتا ہے. کس کا؟ بروک فیلڈ کا. اب پھر اپریل میں چیٹرس جو ہے اس کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور چپس جو ہے وہ بطور ہیڈ ماسٹر ہی کام کر رہا ہوتا ہے 1917 سے 1918 تک. وہ بطور ہیڈ ماسٹر کام کرتا ہے، اور وہ بہت سی درخواستوں کو نپٹاتا ہے، بہت سے مسائل جو ہیں ان کو حل کرتا ہے. اور اس کے اندر ایک مہربان اور شائستہ خود اعتمادی اس تجربے نے پیدا کر دی ہوتی ہے. اور وہ ہر اتوار کے دن چرچ میں اب یہ چپس ہی ہوتا ہے جو جنگ میں کام آنے والوں کے نام، یعنی کہ وہ ٹیچرز یا وہ اسٹوڈنٹس جو کہ جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، ان کے نام وہ بلند آواز پڑھتا ہوتا ہے. اب چیپٹر نمبر 15 جو ہے
اس میں اگین جنگ کا ذکر ہے، جس میں وہ ایک چاند کی رات کو ہوائی حملے سے خبردار انہیں کیا جاتا ہے۔ چپس جو ہے وہ لاطینی کی کلاس چہارم ادنا کو پڑھا رہا ہوتا ہے، اور بندوقوں کی گن گھرش تقریباً فوراً ہی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بروک فیلڈ جو ہے اس کے فیلڈز کو جو فوج ہے وہ یوز کر رہی ہوتی ہے، اور بچے گھبرا جاتے ہیں۔ وہاں پہ وہ بچوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے جوک سناتا ہے، اور بچے وہاں پہ ہنس دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 16 ہے، اب 15 سال بعد وہ اس وقت کی کو تمانیت سے یاد کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ بیمار تھا، بسا اوقات محض قدرے تھک سا جاتا، اور اب جی 15 اس کو ایئرس ہو جاتے ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے مسز وکٹ کے گھر پہ، اور اس کے بعد اتنی ہی ڈسکرپشن ہے وہاں پہ۔ اور پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 17 جو ہے وہاں پہ نہیں 16 میں یہ اپنی وصیت بھی تیار کرتا ہے، اور اپنی تمام جو رقم ہے وہ کہاں پہ دے دیتا ہے، بروک فیلڈ کو دے دیتا ہے، اپنی جتنی بھی رقم ہوتی ہے ساری بروک فیلڈ کو دے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 17 جو ہے وہاں پہ یہ ہے کہ اس نے ایک شاندار زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو زندگی کے کافی دل فریب منظر جو ہیں اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں اس کو وہاں پہ اس کے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک لڑکا جو ہے وہ ملنے کے لیے آتا ہے، اور اس نے سن رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں، اور مسٹر چپس کے بارے میں، اور وہ ملنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا نام ہوتا ہے لنفرڈ۔ لنفرڈ اس کو ملنے کے لیے آتا ہے، اور وہاں پہ وہ اس کی کیک اور چائے سے یا جیسا بھی اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے خدمت کرنے کا وہاں پہ وہ کرتا ہے۔ اب جب وہ بچہ جانے لگتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے گڈ بائے مسٹر چپس۔ یہ میموری اگین اس کو نائٹ بیفور میرج جب کیتھرین اس کو گڈ بائے مسٹر چپس کہتی ہے، اگین اس کو وہاں پہ لے جاتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کیتھرین کے بعد یہ پہلا بچہ ہوتا ہے، سوری یہ دوسرا بچہ ہوتا ہے جو اس کو گڈ بائے مسٹر چپس کہتا ہے۔ اب چیپٹر نمبر 18 میں یہ کافی بیمار ہو چکا ہے، کافی بوڑھا ہو چکا ہے، اور وہاں پہ میری ویل جو اس کا ڈاکٹر ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم مطلب ٹھیک ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہاں پہ وہاں پہ آپس میں باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، کارٹرائٹ جو ہے وہ اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کارٹرائٹ اور میری ویل جو ڈاکٹر ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیچارہ بوڑھا آدمی، اس نے ساری زندگی تنہا گزاری ہے، اور اس کے کوئی بچے بھی نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ مسٹر جو میری ویل ہے وہ یہ جواب دیتا ہے کہ ہمیشہ تنہا نہیں گزار رہی اس نے زندگی، اس نے شادی کی تھی مگر اس کی بیوی تقریباً 30 سال پہلے مر گئی تھی، افسوس ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے کبھی بچے نہیں تھے۔ اس بات پر چپس جو آنکھیں کھول لیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا پتا کہ میرے بچے ہیں، اور یہ ہزاروں بچے جو ہیں یہ میرے ہی بچے ہیں، تمام کے تمام لڑکے میرے بچے۔ پھر اس کو اپنے کانوں میں بہت سی آوازیں سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اینڈ پہ سارے بچوں کے نام ایک بار رپیٹ کرتا ہے، اس کے مائنڈ میں آتے ہیں جو بچے جن بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اس کو لنفرڈ جو ہے وہ یاد آتا ہے، اور کہ مرنے سے پہلے اس نے اس کو الوداع کیا ہوتا ہے، اور اس طرح چپس جو ہے اس کا یہ لاسٹ ڈے ہوتا ہے، اور اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ تھی پوری سٹوری کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے کیٹرین کے کیریکٹر نے مسٹر چپس کے کیریکٹر کو کس طرح سے انفلوئنس کیا۔ مسٹر چپس کے نزدیک 48 سال تک وہ شادی نہیں کرتا، وہ یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب مجھ سے کون کرے گا، کیونکہ یہ بڑا کنزرویٹو ہوتا ہے، ٹریڈیشنل ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک اس کی جو آئیڈیل وومن ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کی آئیڈیل وومن جو ہے وہ ڈیلیکیٹ ہونی چاہیے، بڑی نازک سی ہونی چاہیے، شائع سی ہونی چاہیے، ٹمڈ ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ جو کیٹرین ہے وہ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہوتی ہے۔ کیٹرین جو ہے وہ بڑی شارپ ہوتی ہے، اس کے آئیڈیاز بڑے ماڈرن ہوتے ہیں، وہ بہت ماڈرن ہوتی ہے، اور پھر اپنا جو اسٹرانگ کیریکٹر ہے اس سے وہ انفلوئنس کرتی ہے چپس کے ویک کیریکٹر کو۔ اس کے اندر جتنے کیریکٹر میں فلاز ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، وہ تقریباً اپنا کردار جو ہے وہ اس کو دے دیتی ہے، اور اس طرح سے چپس جو ہے وہ انرلی کیا ہوتا ہے، انرلی اس کا جو کردار ہے وہ ٹوٹلی کیٹرین کا بن گیا ہوتا ہے۔ اور یہ تھی ہماری سٹوری، ہم نے کیریکٹرز کو بھی ڈسکس کر لیا، امپورٹنٹ ڈیٹس کو بھی ڈسکس کر لیا، اور امپورٹنٹ ایونٹس کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا۔ تو یہ تھا ہمارا پورا ناول گڈ بائے مسٹر چپس بائی جیمز ہلٹن۔